کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے؟ حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ غیر کے تہذیب و تمدن کے اثر کے تحت جو ملت کے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں جس قسم کی مادر پدر آزادی کا تصور بس چکا ہے، اس کی بات کی ہے کہ ملت کے لوگ میدان میں اتنے آگے نکل چکے ہیں اور اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ کسی میں حوصلہ نہیں پڑتا کہ اسے روکے، اور اگر کوئی روکتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ آزادی تو اللہ کا بخشا ہوا انعام ہے، تم اس سے ہمیں کیوں روکتے ہو؟ وہ آزادی کے خود ساختہ معنی پیدا کر کے اپنے اقدام کو درست قرار دیتے ہیں۔ جو ملت کے لوگ ہیں ان کا تصور آزادی اس قدر بے باک ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی کعبے کو پارسیوں کا مندر رہنے دے یا خدا کے اس گھر میں مغربیوں کے بت نصیب کر دے، وہ آزادی کے نام پہ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ دین کے خیالات کو چھوڑ کر کافروں کے خیالات بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ مادر پدر آزادی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن کا مفہوم بدلنے سے بھی نہیں چوکتے، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے ایک نئی شریعت، مذہبی لاہم عمل یا قانون رائج کر دیں۔ ہندوستان کی سرزمین میں یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ یہاں مسلمان آزاد ہیں اور اسلام قید ہے۔ جرت کہتے ہیں ہمت کو، ٹوکے کسی کام سے روکے، حریت افکار خیالات کی آزادی، خدا داد خدا کی دی ہوئی، آتش کدہ آگ کو پوجنے والوں کی عبادت گاہ، پارس ایران کا ایک صوبہ فارس، فرنگی صنم آباد یورپ کے بنے ہوئے بتوں سے آباد کرنا، بازیچہ کھلونا، تعویل کہتے ہیں شرح، بیان اصل مطلب سے کسی بات کو پھیر دینا، تازہ کہتے ہیں نئی، مملکت ہند ہندوستان، طرفہ تماشا انوکھا تماشا، کھیل، محبوس قیدی،